This meeting is being recorded. جی بہت شکریہ جناب محترم مسیح الزمانہ حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کا آج کی اس زوم میٹنگ جمعرات کی شب میں خوش آمدید ہے، استقبال کرتے ہیں آپ کا تمام ممبران کے ہمراہ برادر پیغمبر خدا سروج خان صاحب۔ تو حضور ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زاہد علیہ السلام، میں جس کمرے میں رہتا ہوں، میرے کمرے میں مجھے مجبوری کے تحت اپنے لباس کو چینج کرنا پڑتا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، یہیں پہ میں کھاتا ہوں، یہیں پہ میں رہتا ہوں، اور مجھے کپڑے بھی اسی کمرے میں بدلنے پڑتے ہیں۔ تو اس کمرے میں حق تعالیٰ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اور مجھے اس چیز کا گمان رہتا ہے کہ میں حق تعالیٰ کی تصویر کی بے حرمتی تو نہیں رہا کہ اسی کمرے میں میں اپنے کپڑے بھی بدلتا ہوں، تو مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جہاں خدا بات کر رہا ہے لباس کی، وہ لباس ہے تقوی کا۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کے معاملات اچھے ہوں تو ہم سب ننگے ہیں۔ کون سا بچہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پیدا ہوا اور والدین کے سامنے ننگا نہیں تھا؟ تو یورپین بہت سے لوگ ہیں جو تصویر لگا رکھی ہے، جہاں پہ وہ ہر کمرے میں لگا رکھی ہے۔ تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سب ننگے آئے تھے، ننگے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے والدین کے سامنے ہم ننگے رہے جب تک شعور نہیں پایا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں۔ جہاں لباس کی بات ہو رہی وہ تو اندر کے معاملات ہیں، جہاں سے برائیاں نکلتی ہیں، دل کے اندر سے گناہ نکلتے ہیں، جہاں سے ظلم کی شروع ہوتی ہیں، جہاں سے اپنا خود غرضی شروع ہوتی ہے، جہاں سے سارے بگاڑ شروع ہوتے ہیں، وہ اندر شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھ سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کیا کھائیں کیا پئیں، اور جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ تو جب تم پخانے میں جاتے ہو نکل جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کمرے میں آپ کر سکتے ہیں، کوئی بید بھی نہیں ہے۔ بید بھی یہ ہے جب آپ انسان کو دکھ پہنچائے، خدا کا کہا نہ مانے، ظالم بن جائے، تکرار بازی کریں خدا سے، بحث و مباحثے کریں جب اس کے نبی تعلیمات لے کے آئے، اور اس کو روک دیں، یہ ہے بے ادبی۔ چلو جواب مل گیا ہوگا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ممبر این خان صاحب، اگر آپ حضور سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، شکریہ۔ جی خدا کی سلامتی حضور، میں صرف حضور کو سننا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی۔ جی شکریہ شکریہ بہت شکریہ۔ فقیر ثابت علی صاحب، اگر آپ کوئی بات حضور سے پوچھنا چاہیں، کوئی بات بتانا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیجیے۔ میں بھی سننا ہی چاہ رہا ہوں حضور سے، حضور کی باتیں ماشاءاللہ ایسے ہیں جیسے مطلب ہم ویٹ کرتے ہیں نا، 2 دفعہ موقع ملتا ہے ہفتے میں، تو ویٹ کرتے ہیں، انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، کریونگ ہوتی ہے کہ حضور کی باتیں سنیں۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کے دل پہ عنایات کرے۔ آمین۔ وہ ایک بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد آ گیا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے۔ تو پھر اس کے بعد کا شعر یہ تھا کہ انسان کی خواہشات جتنی بھی ہوں تب بھی پوری نہیں ہوتی،
تو ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ داغ میں۔ جب یہ موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان پر ایک عالم طاری ہوتا ہے کہ جو وقت خدا کا تھا وہ میں کہاں دے بیٹھا۔ تو وہاں پہ پہنچ کر اب آخری بادشاہ ہے یہ بہادر شاہ ظفر، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، لیکن اس کے شیر جو ہے وہ چھا گئے ہیں 700 سال کی بادشاہت پر، کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے یار میں، کس کی بنی ہے اس جہاں ناپائیدار میں۔ تو اس کو ہی تو اپنا الہامی کتابیں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ہے، انما ھذی متاع الحیات الدنیا، اے دل والو اس دنیا کے ساتھ نہ بھاگو، ہاں، ورنہ تم پچھتاؤ گے آخرت میں اور موت کے عالم میں۔ انما ھذی متاع الحیات الدنیا، یا جس چیز کے لیے دل لگایا جاتا ہے وہ آخرت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے ممبران کو بھی کہتا ہوں، یہ زندگی شعور سے گزارنی چاہیے، یہ زندگی محبت کے ساتھ ہر لمحے شعور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہر لمحے، میں اپنی جہاں بھی جاتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں کہ جن کو تم محبت دینا چاہتے ہو تو آج دے دو، جن کو معاف کرنا چاہتے ہو آج معاف کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کا دل نہ دکھے اور خدا تمہارا دل نہ دکھائے، تو تم آج یہ ہوتے ہوئے بھی کہ اس نے ظلم کیا، اگر اس کو اس لیے معاف کر دو کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ظالم کو ویسے تو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ انسان اصلاح کر لیتا ہے تو ایک وقت گزر جائے تو اس کو اس لیے معاف کر دو تاکہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ تو دیکھ کر یہ ہم نے، لیکن آخری بات وہیں پہ پہنچتی ہے، ایک ہی نقطے پہ، کہ جب انسان موت کے دہانے پہنچ جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی جو ہے اس کو چند سیکنڈ میں گھما کے دکھائی جاتی ہے، ساری زندگی، اور دکھایا جاتا ہے کہ تو نے کس چیز کے لیے کوشش کی تھی، دیکھ تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ تو وہاں جو وقت ہے خدا کے علاوہ جس چیز میں آپ نے وقت دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اس زندگی میں جب بھی وقت دیتا ہوں، چاہے ہمارے پھیلے ہوئے ممبر ہیں پوری دنیا میں، چاہے ہمارے جرمنی کے ممبران ہیں، وہ وقت میں یوں دیتا ہوں کہ پہلے اس وقت کی جڑ میں خدا میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ خدا جو ہے وہ محور ہے ہر کسی کو محبت دینے کا۔ اگر آپ نے اس محور کو خشک کر دیا، خدا سے دوری ہو گئی، تو سمجھ لیں کوئی رشتے، کوئی ناطے، کچھ بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ ان چیزوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کے دن شعور سے گزرے، آپ کی راتیں بڑی محتاط ہو کر گزرے۔ تو ہر شام کو میں، ہر رات کو جب میں غور کرتا ہوں اس زندگی پر کہ آج خدا کے لیے کیا کیا، اور آج جو کچھ میں نے کیا اس کا ناطا خدا کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، تو میرا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ دن بہت اچھا گزرا، اہل
दिलों जैसे शऊर से गुजरा तो बड़ी मीठी नींद आती है जितनी भी आ जाए। तो इधर मीठी नींद शुरू होती है थकावट से, तो उधर वो आवाज दे रहा होता है, वो बुला रहा होता है। लेकिन अगर आप जालिम है, गुरगर्ज है, दुनिया की भाग दौड़ में है, तो मौजन अजान दे दे के थक गया, वो बेचारा चला भी गया, आपकी जू नहीं रेंगनी। समझेंगे नहीं? मौजन अजान दे दे के वो भी गुजर गया है, यहाँ कुछ भी नहीं बदल रहा। तो इसलिए शऊर की जिंदगी को खुदा ताला ने मुबारकबाद कहा है। तो इस शऊर की जिंदगी में फिर होता यह है कि जब आप रूहानी सफर पे होते हैं, रूहानी सफर में होते हैं, तो आप ख्वाब की दुनिया में नहीं होते, कशफ की दुनिया में नहीं होते, आप हकीकत की दुनिया में शऊर के साथ सफर कर रहे होते हैं, शऊर के साथ। और हर चीज आप इतना शऊर होता है जैसे जमीन की जिंदगी से करोड़ों गुना ज्यादा शऊर होता है। तो वो शऊर की चाबी जो है ये तो यहाँ जमीन पर है। वो होता फिर ये है कि जब हम शऊरी जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर ख्वाब की दुनिया में ही भटकते रहते हैं। कभी कुछ और बदल जाता है, 1 मिनट के बाद नक्शा और हो जाता है, उसके बाद रूह कहीं, तो क्या कहते हैं, रूह भटकती रहती है। इस रूह को अगर ये भटकती रहे ख्वाबों में, तो जान ले आपने अपने रब को भूल गए। बात समझ में आ रही है? तो ख्वाबों की दुनिया भी 3 ही है। जो आखिरी दुनिया जो है उसमें इंसान जाग जाता है और वो ख्वाब नहीं रहती, वो हकीकत देख रहा होता है। फिर कशफ की दुनियाएं चलती हैं, फिर रूह अलहदा होती है। अब जब रूह अलहदा होती है तो 2 फर्क है। एक ख्वाबों की दुनिया में परवाज होती है, उसे कहते हैं ट्रांस राइज है ख्वाबों की दुनिया में, वो हकीकत नहीं है, जी वो जाली है। और एक होती है परवाज शऊर के साथ कि रूह बिल्कुल ही निकल जाए और उसका कोई राब्ता ही ना रहे जिस्म के साथ। तो जब वो ख्वाबों के अंदर परवाज होती है, इसे कहते हैं इस्ट्राल राइज। इसको हिंदुइज्म बड़ा मानते हैं। उसके अंदर परवाज जो होती है ख्वाबी दुनिया के अंदर, उसके अंदर इंसान इस जमीनी जिंदगी में ही भटकता रहता है, लेकिन उसका कनेक्शन रहता है। यानी कि वो तार लगी होती है, रूह बहुत दूर नहीं जा सकती, लेकिन जब एक शऊरी जिंदगी के साथ आप रूह को छोड़ते हैं तो उस वक्त बाद में फिर जिस्म ही रह जाता है, बाकी वो इल्म, वो शऊर, वो ज़मीर, वो दिल, वो रूह अपने साथ ले जाती है। तो उसके अंदर फिर यह है कि जिस्म जो है जैसे एक घड़ी होती है, खड़क खड़क, वो 18 घंटे में अगर रूह वापस ना आए तो इंसान फिर मर जाता है। तो 18 घंटे तो बहुत है, 18 घंटे तो वहां पे लाखों साल बन जाते हैं रूह की दुनिया में। तो हमने रूह से जब बेशऊर थे तो बच्चे थे, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया, फिर हमने बच्चों जैसी बातें शुरू की, फिर जवानों जैसा शऊर आया, फिर हम जब आगे बढ़े, हमारे शऊर की तरक्की हुई, बुढ़ापा आया तो हम में बहुत शऊर आया। तो ये सारी जिंदगी का नाम ही शऊर है। तो हम इस बात को लेकर खुदा की तरफ चलते हैं। जब खुदा लाशऊर था और वहां पे फिर बाद में शऊर में आया, फर्क क्या था वो लाशऊरी में और वो शऊर में? लाशऊरी में यह था कि ना कोई
तसव्वुर था किसी चीज का और ना कहीं वो नतीजा था, यानी कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं था। अच्छा, और ना ही वहां कोई नतीजा था, ये लाशऊर था खुदा। ये स्टेजेस पे इन लाशऊरी के अंदर खुदा की जात, वहां पे एक साउंड था। साउंड कहते हैं जैसे ये इंडियन मेडिटेशन में करते हैं, ये लाशऊरी का जो साउंड था, मैं इसको जरा तफसील से समझा देता हूं क्योंकि हमारा ताल्लुक, कहा था तू सूफियत की दुआ है, तो मैंने कहा था मैं तेरी दुआ बनना चाहता हूं। तो उस रात खुदा ने सब सूफियों को बुलाया था जन्नतों में कि वो फल जो सूफियत शुरू हुई उसका फल मैं हूं। तो बात आगे लेके जाता हूं। वहां एक साउंड था, वो आज भी है। वो आवाज ये थी लाशऊरी में, क्या कोई और भी है मेरे अलावा? ये शऊर का हम हैं या मैं हूं, ये थी आवाज। अगर हम हैं तो मैं एक खुदा नहीं हो सकता। तो ये इनको तमीज नहीं, बस इन्होंने सीखा हुआ है। जैसे मुसलमानों से पूछते हैं कि भाई तुम भी तो जो ईट रोड़ी का कब है, तुम भी तो चक्कर लगाते हो। तो फिर वहां मुसलमान घबरा गए, कहने लगे हम तो सिर्फ घूमते हैं। तो हमने घूमना नहीं है, सिर्फ हमने बात की, खोल के बयान करना, ताकि आने वाले जो हैं बेचारे वो भटकने ना फिरे। हम हैं या मैं हूं, तो वो आवाज आज भी है उस वहां पर, लेकिन उस आवाज से आज तक कोई खुदा का बेटा, ना बेटी, या नूरानी मखलूक, ना फरिश्ते, ना जिन्नात, ना खर्फ मखलूक, कोई उधर से नहीं गुजर सका, क्योंकि वहां पे जो गम तन्हाई है वहां पे गुजरने नहीं देती, हर रूह वहां पे ठहर जाती है। अगर कोई गुजरा है वहां से तो खुदा का दिल गुजरा है। वाह वाह, बेशक। बात समझ में आ गई आपकी? जी, तो आए हुए थे गोल्डन बींग, तो वो बता रहे थे कि हम तो खुदा के वो नूर है जहां से खुदा का आसमानी नूर और गोल्डन नूर, जहां पे बादशाहतें आ गई। हम भी उस साउंड से नहीं गुजर पा रहे। अब तेरे दिल की तालीमात सुन सुनकर समझ आ रही है कि वो हम थे या वो एक था। वाह, बेशक, वाह। मैं आपको समझाता हूं। जोर से बोलना पड़ जाता है क्योंकि अंदर से रूह तड़प जाती है। दिल तो नहीं करता बेशक। कि आपको मैं चढ़ जाऊं आपके ऊपर, दिल करता प्यारी प्यारी बातें हो, हल्की हल्की, लेकिन वो बात ही छिड़ जाती है खुदाए वाहिद की, तो ना फिर हम हैं ना तुम हो, वहां तो भी कुछ और रहता है। तो एक तो वो आवाज थी, हम हैं या एक हो या मैं हूं, और दूसरे वो आप देखें कि आपको ये पता लग रहा हो कि यहां से वो क्या कहते हैं, स्टार्कस्ट्रोम कहते हैं, वो मोटी सी जिसके अंदर बहुत ज्यादा करंट होता है, उसको क्या कहते हैं? वो जी, तार उधर कोई खास केबल होती है जी? नहीं, जहाँ से शहर में, मुल्कों में, पाकिस्तान में बिजलियां, वहां तो बिजली आती नहीं, लेकिन वो लगे होते हैं ना खंबे से, जहाँ जी से जी जी जी, बिजली बड़ी ट्रांसफार्मर। हाँ, ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं जी, आप? क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर जी। ट्रांसफार्मर। वहां से बिजली बहुत ज्यादा उससे निकलती है, तो आप उसको हाथ लगाएंगे?
نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جہاں خربوں 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 جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا اتنا کرنٹ ہو تو وہاں سے کون گزرے گا؟ تو وہ جو آواز ہے، وہ جو ساؤنڈ ہے، وہ جو کرنٹ ہے، وہ اتنا ہے کہ کوئی ہے جو میرا غم لے کے دکھائے، کوئی ہے جو میری تنہائی کو چھو کر دکھائے، وہ کوئی ہے جو میرے اکیلے پن کو جانے. آج تک وہاں سے کوئی نہیں گزر سکا، چاہے آدم ہو، چاہے آخری نبی ہو. محمد کو بھی جب لایا گیا، محمد نبی رسول اللہ کو، تو جبرائیل نے کہا آگے نہیں جا سکتا، یہ ہرا لباس پہن، اس کو اپنے ارد گرد بھیجا گیا ہے، نہیں کہیں تجھے بھی نہ کرنٹ لگ جائے اور جائے. تو ہرا لباس وہ کیا تھا؟ محمد صاحب خود بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے مکھی، شہد کی مکھی. وہ شہد کی مکھیاں نہیں تھی، وہ کرنٹ تھا جس کو کوئی کیوں برداشت کرے. تو وہ پہن کر، جیسے آج یورپ کے اندر جب شہد کے لیا جاتا ہے تو ایک لباس پہنایا جاتا ہے کہ اگر مکھیاں چمڑے بھی تو کاٹے نہ، ٹھیک ہے. تو وہ پہنایا گیا، وہ پہنا کر، وہ آیا بھی خدا کی طرف سے تھا لباس، اس کو پہنا تاکہ نبی کو کرنٹ نہ لگ گیا ہے. ابھی تک تو ہے نا کہ میرا علم بڑھا، یہاں تو پھر غم کا کرنٹ اتنا ہے جس کی تعداد ہی کوئی نہیں. تو وہ پہنا، تو پھر قرآن کہتے ہیں سے مراد یہ اب ان مسلمانوں کا کیا کیا جائے، ان نکمے جاہلوں کا. وہ کہتے ہیں وہاں بیری لگی ہوئی تھی، وہاں بیٹھا خدا بیر کھاتا رہتا ہے. ہاں؟ اگر خدا بیر کھاتا ہے وہاں بیٹھ کے تو پھر ہم روزانہ بیر کھائیں گے. ہاں؟ روزہ بھی بیری سے، بیروں سے شروع کریں گے، بیروں پہ ختم کریں گے. وہ بیری کی جو باڑ تھی، اسے عرب لگاتے تھے، تو وہ اظہار کیا ہے محمد صاحب نے، وہ یہ کہ وہاں سے حد خدا کی شروع ہو جاتی تھی. تو اس لباس کو پہنایا کہیں کرنٹ نہ لگے محمد صاحب کو. تو گزرا تو کوئی بھی نہیں ہوئی وہاں سے. اگر کوئی گزرا ہے تو وہ خدا کا دل ہے. لیکن یہاں ایک اور بات واضح کر دوں، میں گزرا یا اس نے گزارا، یہاں یہ بات ہے. اگر میں گزرا تو جھوٹ بولتا ہوں، خدا نے گزارا تو پھر میں خدا کا دل. تو آج جو محفل لگی تھی دو راتیں پہلے، ہاں، کہ وہ خدا کے جو روحانی بیٹا بیٹی ہیں وہ بھی اس نور سے، اس کرنٹ سے گزر نہیں سکے. وہ اتنا غم کا دباؤ پڑتا ہے، جیسے خربوں یہ الیکٹرک جو ہے وہاں پہ ہے. تو وہ یاد ہے آپ کو، اگر آپ تھوڑا سا قابل ہوں تو کہا کہ وہ جب لباس پہنا دیا ہرا، تو اب جبرائیل کے پاس تو وہ ہرا لباس نہیں تھا. تو کہا جبرائیل تو یہاں کیوں رک گیا، تو بھی جانا. وہ لباس آیا تھا صرف ایک کے واسطے. تو جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا، کہیں میرے پر نہ جل جائے. لیکن آپ بلب میں 500 وولٹ ڈال دو تو پھٹ جائے گا بم. تو وہ وقتی لباس ایک کے لیے آیا تھا، تو دو کیسے جائیں گے وہاں پہ؟ تو جب جبرائیل کو جانا پڑتا ہے تب وہ لباس آتا ہے کہ جبرائیل اس ہرے لباس کو اوڑھ تاکہ تجھے کرنٹ نہ لگے ہے، میرے غم کا، میری تنہائی کا، میرے اکیلے پن کا. کہیں تیری روح فنا نہ ہو جائے، کیونکہ اس غم کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، نہ اس اکیلے پن کو، نہ اس تنہائی کو برداشت کر سکتا. تو یہ وہ ہے جسے ہزاروں سالوں سے کہتے ہیں، لیکن
اس کا مفہوم سمجھ نہیں لگا آج تک، اور یہ میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہوں. یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ خوش ہو گیا ہے کہ اب جو بات کرے گا وہ خدا کی بات کرے گا، اور انسانیت کا ایک ہی محور ہوگا خدا کے ساتھ. تو اب یہ باتیں کھل رہی ہیں، ورنہ جو کچھ میں بتاتا جا رہا ہوں کروڑوں سال چاہیے بیان کرنے کے لیے. مذاہب کی غلطیاں اور مصیبتیں. تو یہ ساؤنڈ جو ہے، یہ آواز جو ہے، ابھی میں نے ریکارڈنگ کی تھی، یہ آواز کیا ہے؟ یہ آواز بلاتی ہے، لیکن وہ کرنٹ کون کھائے وہاں جا کے؟ اگر بجلی کا 200 کرنٹ ہوتا تو کھا لیتے. ابھی وقت ہے تھوڑا سا. جی حضور، ہمارے اس وقت تقریباً 8 منٹ ہیں اس سیشن کے بعد. ٹھیک ہے، میں شروع جی کرتا ہوں، بس میں نے وقت جی پوچھا. تو دو کوئی 200 کا کرنٹ ہوتا کھا لیتے، 500 کا ہوتا، 1000 کا ہوتا، 1 لاکھ 2 لاکھ کروڑ، یہاں تو گیا. جس نے ریکارڈ قائم کیا تھا کہ وہ بڑی بلندی کے ساتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں سے خلا جو ہے وہ آگے سے میگنیٹ کر لیتی ہے اوپر کی طرف. اس نے چھلانگ ماری، پھر اس نے فیصلہ کیا میں دنیا کا ریکارڈ نہ قائم کر جاؤں. پھر اس کے لیے خاص بنایا گیا لباس، اور خاص اس کے اندر وہ بیٹھا. اب وہ جا رہا ہے اوپر کی طرف، تو وہاں پہ پہنچا جہاں سے ایک وقت پہ آ کے میگنیٹ جو ہے یہ خلا، یہ جو ہوائیں ہیں یہ خلا یہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اوپر کی طرف کھینچتی ہے. وہ ایک ریکٹ ایک جگہ پہ پہنچ کر وہ دھکا دیتا ہے تو پھر وہ ریکٹ اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں. جیسے میں نے گیند پھینکی، گیند نیچے آ گئی. یہ میگنیٹ زمین کا ہے. اس وقت کوئی چیز پھینکیں گے نیچے آ جائے گی، لیکن ایک پوائنٹ پر جا کے وہ دھکا لگتا ہے نا، تو پھر اگر وہاں سے گیند پھینکے وہ تو اوپر ہی کی اوپر جائے گی، نیچے کہاں آئے گی. تو وہ ایک ایسے نقطہ پہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ کہیں میں اس نقطے پہ تو نہیں پہنچ گیا، کہ کہیں میں اوپر ہی جاؤں تو پھر تو میں تو گیا، تم تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نیچے مجھے کون لائے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ابھی تو کافی ٹھیک ہے، ابھی کافی کلومیٹر رہتے ہیں، یعنی کہ 15 20 40 جتنے بھی ہیں. انہوں نے پھر پوچھا، اب اس کو بتایا کہ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے. وہ چاہتے تھے ایک ایسے نقطے پہ نیچے چھلانگ مارے، دنیا کا ریکارڈ ہی قائم کرتے. جب وہ اس کو دیکھا کہ کسی کلومیٹر پہ جا کے وہ نیچے نہیں آئے گا، اوپر ہی جائے گا، گھبرا گیا وہ. ہائے، اب اسے گھبرا پڑا. جیسے یہ سائنس بھیجتی ہے کیا کہتے ہیں کیمرے، تو وہ کیمرے واپس نہیں آتے، پھر وہ چاند سورج اور دیگر ستاروں کی دنیا سے گزرتے آگے جا رہے ہیں. تو جہاں تک وہ فوٹو بھیجتے ہیں، خیر جب وہ نہیں بھیجتے تو پتہ لگتا ہے کہ خراب ہوگی. اس نے پھر کسی کی بھی نہیں سنی، ان کو گھبرا پڑا، اس نے چھلانگ مار دی. کہیں یہ تو نہیں کہ میں چھلانگ ماروں نیچے کی بجائے اوپر جاؤں، میں تو گیا. جی جو بہرحال وہ نیچے کی طرف بھی ہے، ریکارڈ قائم کر دیا. آسٹریا کا کیا نام تھا اس کا، ایس سے شروع ہوتا ہے. جب نیچے آیا تو اس نے کہا کہ میں نے بہت خلا میں بہت تجربے کیے، چھلانگیں ماری، لیکن آج پہلی دفعہ گھبرا پڑ گیا. مجھے خوف ہوا کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے، کچھ کلومیٹر کے بعد میں چھلانگ ماروں، چھلانگ نیچے کی بجائے اوپر جانی شروع ہو جائے. تو کہا میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا. تو میں یہاں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں وہاں تک تو پہنچ کے دکھاؤ جہاں سے اوپر جاتا ہے آدمی، نیچے نہیں آتا. اس کرنٹ کو تو تھوڑا سا اس کو لگا کے دکھاؤ نا کرنٹ. تو اگر کہو تو ایک میں واقعہ بھی بیان کرتا ہوں. جی حضور. وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ کرنٹ چلتا ہے
اور وہاں پر خدا کی ذات نیچے آتی ہے, وہاں سے پھر بال نیچے کی طرف جاتا ہے, اوپر کی طرف نہیں جاتا. تو وہاں نیچے آ جاتی ہے خدا کی ذات. لیکن ہمارے لیے تو بڑی محاورہ ہے, آپ اسے عرش کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, بس یہ الفاظ ہیں, ان الفاظوں کے ہیر پھیر میں نہیں آنا. ہاں جی. تو وہاں پہ آیا تو وہاں پہ پھر وہ آواز مارتا ہے. وہاں پہ انعامات ہیں, فرشتوں کو بھی آواز مارتا ہے, فرشتوں یہ جو دنیا کے نبی ہیں ان کو بھی آواز مارتا ہے, جو ان گنت مخلوقات ہیں ان کو بھی آواز مارتا ہے کہ جن کا کوئی انعام, وہاں پہ انعام ہے تو وہ انعام دینے کے لیے خدا خود آتا ہے. تو مختلف کائناتوں کو آواز مارتا ہے کہ اے فلاں کائنات, اے فلاں کائنات, تیرا یہاں پہ انعام ہے, کیا وہ مسیح یہاں پر ہے؟ کیا وہ نبی یہاں پر ہے؟ ہم دنیا کی بات کر لیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی مارتا ہے آواز کہ تیرا انعام یہاں پر ہے, کیا تو یہاں پر ہے؟ اے زمین کے نبیوں, تمہارا انعام ہے یہاں پہ. کائناتوں کو. تو جب وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو خدا کہتا ہے اچھا تو پھر راستے میں کہیں بھٹک گئے ہوں گے, لیکن یہ انعام یہیں پہ رہے گا, جب بھی آئیں گے اپنا انعام لے لیں گے. ٹھیک. تو وہاں پہ پہنچا گئے. وہاں پہ آسمانی جو تھی وہ بڑے بڑے جو خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, انہوں نے کہا یہاں تو, ادھر تو ہم بھی نہیں جاتے, یہاں سے وہ گیند اوپر کی طرف جاتی ہے, پھر تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا, ہم نیچے کیسے آئیں گے؟ وہ تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہمیں مٹ کے گئے کہاں پہ. بھئی مٹ بھی جائیں اور پھر پتہ ہی نہ لگے کہ پیچھے آگے بتائیں کہ ہم مٹ گئے تھے. ہاں جی. تو وہاں دکھارے سے دور سے مجھے کہ یہاں پوائنٹ پر پہنچ کر آگے خدا کا کرنٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ جس کو لگا وہ تو پھر گیا ان جہانوں سے. تو یہاں تک گیند نیچے آتی ہے, یہاں پہ وہ آپ کہہ لیں بارڈر. تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے دکھا رہے تھے, تو وہ جگہ دکھا کے وہ میں نے کتاب میں, اب مجھے یاد نہیں پڑا کون سی کتاب میں میں نے اس واقعے کو درج کیا. تو جب وہ بھی چلے گئے تو میں بھی جانے لگا, جیسے گیند نیچے کی طرف جاتی میں نے بھی نیچے پرواز. لیکن کچھ اس کی خالص سوچ, کچھ محبت میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ کجا نیچے جانے کی طرف جہانوں میں میں وجدی حالت میں اوپر کی طرف چلا گیا جہاں گیند واپس نہیں آتی. غالباً سچے لمحات ہیں خدا کے ساتھ, شاید یہاں پہ ہو. اب تو شاید کریں گے تو پھر آپ شاید آپ کو یاد ہو. جی یہ حضور اسی میں ہے, سچے لمحات خدا میں ہے حضور. سچے جی بالکل بالکل صحیح. اچھا, جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو آپ میری رہنمائی کرنا ہے جی. تو وہ نیچے کی بجائے میں اوپر کی طرف محبت کے عالم میں چلا گیا تو ٹکرایا اس کرنٹ کے ساتھ. اب وہاں پہ تو خربوں کیا کوئی, وہاں پہ تو اتنے کرنٹ ہے جس کو وہ لگا وہ گیا. وہ لگا میں کرنٹ کی طرف, تو مجھے کرنٹ تو نہیں لگا لیکن وہ دباؤ سا پڑا جیسے کوئی چیز. میں نے پھر اپنا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کبھی کہ ایک بکری کا بچہ تھا, اس نے شیر کو دیکھا تو سنگ مارنے لگا. بچہ تھا نا بکری کا, تھوڑا تسلسل باقی رہے. تو ہوا یہ کہ وہ بکری کا جو بچہ تھا آسٹریلیا میں, اس نے سنگ مارنے شروع کر دیے شیر کو. شیر آگے پیچھے ہوا, پھر اس نے بکری کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیا. اس صورتحال کو بیان کر کے میں بیان کر رہا ہوں
کہ وہاں سے جہاں سے خدا کی حد شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہم شروع ہو جاتی ہے، جسے 5000 سال پرانا مذہب ہے ہندوازم، سب سے پرانا مذہب، ہم وہ بھائی ہم ہیں یا وہ میں ایک ہوں یا ہم ہیں، تو اس آواز، اس ساؤنڈ کے اندر کل کائنات میں جو تخلیق ابھی ہوئی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا جو آواز کو رسپانس کرتا خدا کی، اسے کہتے ہیں ساؤنڈ۔ کیونکہ ہم نے محبت کی تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ آواز کہ کوئی ہے جو گزر کے دکھائے میرے اکیلے پن سے، کوئی ہے جو گزر کے دکھائے میرے غم سے، میری تنہائی سے، جو گزر گیا پھر وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ تھا وہ ساؤنڈ۔ تو جو بعد میں آئے وہ ذرا اس کو ویڈیو کو سنیں، یہ بڑی وجد کی اور بڑی راز ہے اس کے اندر۔ کسی نبی کو معراج کرتے ہوئے، جیسے میں نے ابھی بات کی تھی، محمد صاحب کو وہ لباس پہنایا گیا ہرا کہ کہیں تجھے کرنٹ نہ لگ جائے۔ اب وہ لباس جو تھا وہ بھیجا گیا تھا ایک بندے کے لیے، اور محمد صاحب نے کہا بھائی جبرائیل تو بھی چل۔ بھائی اس کو تو نہیں بھیجا گیا تھا، اس نے کہا میرے پر جل جائیں گے اگر میں آگے گیا۔ تو اب ہم بات کو گھما کر وہاں لے کے آتے ہیں، اس جگہ پر جہاں سے گیند صرف اوپر جا نیچے نہیں ہوتا، وہاں اس پوائنٹ پر آ کر خدا اپنی حدود سے نیچے آ کر نوروں سے پوچھتا ہے کل جہانوں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اس قابل ہے یہاں پہ پہنچے ہیں کہ میں ان کو ان کا انعام دوں۔ تو وہاں پہ خاموشی طاری رہتی ہے۔ تو نور کہتے ہیں کہ زمینی نبی بھی ہے، فرشتوں میں بھی نبی ہے، جنات میں بھی، اور انگنت مخلوقات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے خدائے واحد، یہاں پہ انعام تو ہے ان کا لیکن وہ پہنچ نہیں سکے۔ تو خدا کہتا ہے کہ پھر ان کا سفر لمبا ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ وہ بیچ کے اندر بھنوروں میں پھنس گئے کہیں نہ کہیں۔ تو جب وہ آئیں گے تو پھر یہاں ان کو ان کا انعام مل جائے گا، پھر وہاں سے خدا کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو پھر وہ نور جو تھے آسمانی اور گولڈن نور، وہ مجھے وہ جگہ دکھا رہے تھے کہ یہاں سے آگے کل کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے جنتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے، بہاورہ جنتوں کی، یہ بارڈر آ گیا ہے۔ تو وہ نیچے کی طرف پرواز کر گئے، کیونکہ سب کچھ تو نیچے ہی ہے۔ اور وہ وجد کے عالم میں اگر جان بوجھ کے میں ادھر جاتا تو پھر ابلیس تھا۔ ابلیس نے یہ حرکت کی، جان کے جاتا تو ہوش میں جاتا تو پھر ابلیس سے شیطان بن جاتا، اور میں تو خدا کی محبت کے وجد میں کھویا گیا تھا، لہذا اس کے اندر سمت کا اندازہ میں بھول گیا۔ کچھ نیچے جانے کی بجائے میں اوپر چلا گیا جہاں سے کوئی نیچے نہیں آتا۔ پھر تو وہ جو کرنٹ تھا، وہ میں بتا رہا تھا آپ کو، 200 ہوتا 500 ہو، وہاں تو لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں خربوں نہیں، وہاں تو پھر وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ کرنٹ ہے جو خدا کا غم، اکیلا پن۔ کوئی آ کے تو دکھائے، کوئی آ کے
اس اکیلے پن کو دور تو کر کے دکھائے, کوئی آ کے میرے غم کو کچھ دیر کے لیے محسوس تو کر کے دکھائے. تو میں لگا اس کے جہاں سے گیند خلا ختم ہو جاتی ہے اوپر کی طرف جاتی, تو میں لگا اس کرنٹ کو. تو وہ کرنٹ نے مجھے کہا تو کچھ نہیں, لیکن مجھے پیچھے کی طرف اس نے دھکیلا. یہ کب کا واقعہ ہے اب تو یاد بھی نہیں رہا مجھے, اب کتابوں میں دے, اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اب تو انسانیت ان کو پھر کوئی ہوگا جو پالے گا, پھر کوئی ہوگا جو خدا کی دنیا کو لے آئے. وقت کی بات ہوگی کہ زمین خدا کی محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. تو وہ لگا جو اب مجھے, تو بکری کے بچے کی طرح میں نے پھر سینگ مارا اسے, شیر کو. خدا کی حد شروع ہو. اب میں وجد میں ہوں. اب یہ مسلمانوں کی موسیٰ کی شریعت بھی کہتی ہے اگر کوئی شخص اپنے حال سے بے حال ہے, پاگل ہے, اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. شریعت لاگو وہاں پہ ہوگی جہاں پہ شعور ہوگا, جہاں پہ بندے کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے بلوچستان کا, کہ وہ کہے جاتا تھا کہ اللہ مجھ سے ملتا ہے, اللہ مجھ سے ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو مارو. تو سوچ رہے تھے کیا کیا عذاب اس کو دے, پتھر مارے, کیا کرے. انہوں نے کہا کہ اس کی دھوتی کو, تو وہ آگ پھیلی, اس نے چاروں طرف سے اس کا جسم جلانا شروع کیا. وہ تب بھی کہہ رہا تھا میں نے اللہ کو دیکھا ہے, میں اللہ کو جانتا ہوں. تو اب ان سارے پاکستانیوں کو لا کے ان کی دھوتی میں بھی تو آگ لگا کے دیکھو, بات کھل کے پتہ لگ جائے گی کہ ان میں سے ایک بھی نہیں ملا. سب کو کھڑا کر لو, ان کی دھوتیوں کو آگ لگاؤ. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ جل رہا ہے اور کہے جا رہا ہے میں نے اللہ کو جانا. جو خدا اور انسان اور مخلوقات کے درمیان ہے. جب میں نے دوسری ٹکر ماری, یعنی کہ جب میں ٹکرایا, تو وہ خدا کی حد کھلی اور میں ادھر داخل ہو گیا جہاں پہ انعامات دیے جاتے. یہ بڑا لمبا واقعہ ہے, لیکن اب اس کو پھر یادوں کی اس پہ بتا رہا ہوں. وہ کھلے, چوں ہی کھلے تو میں نے دیکھا کہ ایک آسمانی نور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جسم نہیں ہے. جیسے کبھی آپ بادل دیکھتے ہیں یا بادل کا ٹکڑا دیکھتے ہیں, ایک آسمانی نور ہے, وہ بڑی تیزی کی رفتاری کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے. تو جب وہ آیا تو جیسے بکری کے بچے کو نہیں پتا کہ وہ شیر سے مقابلہ کر رہا ہے, تو میں نے اپنی پوزیشن لے لی سنگ مارنے کے لیے. وہ آ کے ٹھہر گیا. اب اس کے بعد اس میں سے آواز آتی ہے کہ یہاں پہ تو خدا کی ذات آتی ہے انعامات دینے کے لیے, اور یہاں پہ کوئی آتا نہیں مخلوقات میں سے. پھر خدا چلا جاتا ہے, آگے خدا کی حدود ہے. اور کیونکہ تو یہاں پہنچا کیسے مجھے تو یہ نہیں پتا, لیکن یہ میں وہ نور ہوں کہ خدا نے مجھے اجازت دی ہے میں جس کا چاہوں حصہ بن سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں تو تجھے اپنا حصہ نہیں بناتا جب تک خدا مجھے نہ بتائے. تو وہ نور پھیلا ہوا تھا وہاں پہ. یہ بادل کیا چیز ہے؟ خدا کی ذات کہتی ہے
ان بادل و خلاؤں میں سے نکل کے دکھاتا ہے. اگر تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو تمہارا خدا سے تعلق ہے, اس ایشور سے تعلق, تو نکل کے تو دکھاؤ. تو وہ نور جو ہے وہ چھایا ہوا تھا وہاں پہ, آواز بھی بڑی عجیب. تو جب وہ نور نے کہا مجھے تو خدا کہ جو خدا آ کے دے گا, میں تو وہ انعام ہوں کہ خدا نے مجھے خود اختیار دے دیا ہے کہ میں جس کا چاہوں حصہ بنوں. ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وہاں خدا کی آواز آئی. حقیقت ہے کہ میں نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے, اس نور کو لے لے کیونکہ یہ میرا میری ہے, ساز بھی میرا ہے, سوز بھی میرا ہے. تو یہ بات وہ سوال سے شروع ہوئی تھی, سوال کہیں پیچھے رہ گیا, لیکن ہم نکل گئے کہیں اور. تو ہم رہے نہ ہم, تم رہے نہ تم. باقی یہ پڑھیں اس کو, یہ وہ خدا کے راز الہی ہیں جو سمندر میں بلبلوں پہ نہیں ملتے. اس کو تو کوئی غوطہ لگائے یوں جان کے کہ اگر واپس نہیں آیا تو وہیں مٹ جاؤں گا, اگر لے آیا تو پھر انسانیت کو دے دوں گا معرفت. اس لیے صوفیت جو تھی, جب پتہ لگتا کہ کسی کو کوئی خدا کا حال پتہ لگا تو بیچارے پیدل 500 کلومیٹر سفر کرتے, اونٹ پر, گھوڑے پر, جا کے پتہ کراتے کہ بھئی کیا تجھے بھی کوئی خبر ہوئی. اب یہ کچھ ایسی نسلیں آئی ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم عیسائی, ہم ہندو, لیکن وہ محمد صاحب ہی کہہ گئے ان کو تم مسلمان نہیں ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بس. اچھا, بہت شکریہ حضور. ہم نے بہت آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. حضور خدا نے بہت سارے ممبران کو کچھ دکھایا بھی ہے, بہت کچھ دکھا رہا ہے آپ کی تعلیمات کے توسط سے. ہمارے ساتھ ایک ممبر ہیں جی, محمد علی صاحب, فقیر ثابت علی صاحب محترم کے توسط سے وہ آپ کی تعلیمات انہوں نے پڑھنا شروع کی ہیں, اور انہیں کوئی تنہائی میں خدا نے ایک تو انہیں تنہا پسند کر دیا, تنہائی پسند کر دیا ہے, دوسرا انہیں کچھ مشاہدہ ہوا ہے. تو میں آپ کی اجازت چاہوں گا, اگر آپ اجازت دیں تو. محمد علی صاحب, شکریہ. محمد علی صاحب, آپ اپنا مشاہدہ حضور کے گوش گزار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. حضور میرا عرض یہ تھا کہ مطلب کہ تنہائی میں جب انسان مطلب کسی پریشانی میں, یا پھر ایک ہوتا ہے کہ جسم میں درد ہونا یا کچھ, اور آپ مطلب مانگتے ہو خدا سے کہ مطلب یہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ امید آپ اسی سے ہی کرتے ہیں, تو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ پھر مطلب میں شارٹ میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں فرسٹ میری میٹنگ ہے تو مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے. تو مطلب کہ اگلے دن میں نے اگر وہ کسی کو بتایا تھا تو آسمان میں اسی وقت ہی مطلب جیسے بجلی کڑکتی ہے ایسے زور سے دن کو یہ آواز آئی, اور وہ آواز آئی. اس کے بعد جو ہے مطلب کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ مطلب کہ اب جو ہے میں مطلب ایسے رابطہ نہیں رکھ سکتا جیسے میں پہلے رکھتا تھا. اور میں نے یہ تنہائی میں کوئی 4 سے 5 سال میں تو بس اس کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھنا تھا. اچھا بھئی, یہ میں پانی پی رہا ہوں, کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو, ہے کیونکہ یہ ہماری قوم جو ہے نا وہ پہلے ہی اپنا اس میں رہتی ہے, کیا کہتے ہیں جی, شک میں. جی, تو یہ پانی نمکین ہے, پہاڑوں سے آتا ہے. یہ شک تو ضرور کٹ کے بھرا ہوا ہے نا ہماری. ہر جگہ شک,
بلکہ اپنے پہ بھی جی شک رہتا ہے ان کا. ہاں؟ جی یعنی کسی پہ تو اور تو کوئی بات نہیں. ہاں جی. جی ورثہ اچھا میں آپ ہاں جی ایسا ہی کچھ ہے جی شکوہ. اچھا جی سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. جی پہلے تو بھئی آپ کا خوش آمدید کہ آپ فقیر صاحب کی صحبت یا ان کے کہنے پہ آئے. لیکن ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں, جب کوئی بھی وجہ ہو, جب کوئی انسان تنہا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو خدا نے اس کو اپنے لیے تنہا کیا ہے. واہ واہ واہ. کوئی بھی وجہ ہو, جب وہ تنہائی میں آنے لگتا ہے تو سمجھ لو کہ خدا نے اس کو چنا ہے اپنی ذات کے لیے. اس بات کو سمجھ لو. مجھے اس بچے کا واقعہ یاد آیا کہ وہ بیچارہ تلاش کر رہا تھا کوئی چیز, کوئی بھیڑ بکری, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو یاد نہیں رہا تو وہ کسی اور جنگل میں پہنچ گیا. تو وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا, رمیش قسم کا آدمی, صوفی. تو اس نے پوچھا بچے نے کہ جی آپ یہاں میری کوئی بھیڑ گم گئی ہے, تو میں وہ تو دیکھی تو نہیں. اس نے کہا بیٹا تیری بھیڑ تو نہیں دیکھی, لیکن کچھ میرے ساتھ وقت گزار, خدا تجھے اس بھیڑ سے بھی زیادہ کچھ دینا چاہتا ہے, اچھی چیز. تو پھر خدا نے اس کو چن لیا, صوفی بنا دیا. چاہے وہ گرو کہتے ہیں, جو گو یعنی اندھیرے سے روشنی میں آنا. قرآن کہتا ہے ظلمت الی النور. جب خدا کسی کو اپنے پاس قریب کرتا ہے تو پہلے اسے تنہا کر دیتا ہے. اب دیکھو جب محمد رسول اللہ جب دل اچھاٹ ہو گیا, کاروبار تو بہت تھا, بی بی ختیجہ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا, لیکن 25 سال عمر تھی. آپ سیریا بھی گئے, شام کی طرف, لیکن دل اچھاٹ ہوا تو تنہائی میں غار حرا میں چلے گئے. اب میں اس غار حرا پہ چڑھا بھی ہوا ہوں اور وہاں پہ گیا بھی ہوں اندر, وہاں کوئی جاتا ہے. یہ عشق کی گلی ہے, اتو لنگتا کوئی جی وہ پہاڑ پہ کوئی ایویں نہیں گزر جاتا, وہ پیر پھسلے تو کہیں اور پہنچ جائے. تو میں پہنچوں تو خدا تعالیٰ نے ان کو تنہا کیا اور بجلی سی چمکی. مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یوں ہوگا ان کے ساتھ کہ رات کبھی تنہائی میں ہماری یاد آئے گی, اندھیرے چھا چکے ہوں گے کہ بجلی کوند جائے گی. اب تو یہ ایک ہی کڑک سنی ہے نا انہوں نے. تو اب ہوگا یہ کہ رات کی تنہائی میں جب خدا کے قریب ہوتے جائیں گے, کمرے میں اندھیرا ہوگا اور بجلی اتنی کوند جائے گی جیسے لگے گا دن کا سویرا ہو گیا ہے. بے شک. تو تنہائی پہلا قدم ہے یہ. تو خدا نے اپنی طرف بلایا ہے, لیکن اب ثابت قدمی جو ہے یہ شرط ہے, استقامت یہ شرط ہے. ایک اپنے پہ صبر کر کے صبر کرنا, پھر دوسرا صبر جو ہے عیال کی طرف سے, وہ بیچ میں آ جاتے ہیں چھلانگ مار کے, کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا. ان پہ بھی صبر کرنا ہے. اپنی ذات سے بھی صبر, ان کو بھی اپنی ذات کو بھی خدا حافظ کہنا ہے. یہ جو آلے دوالے یہ خاندان چاچے مامے, ان کو بھی. پھر دنیا کو بھی صبر کہنا ہے, کیونکہ اگر وہ خلاف ہو جائے, جب یہ ان صبروں کے جہانوں سے گزر جاؤ گے تم, جب آپ کو بلایا ہے تو وہ کہتا ہے, قرآن میں بھی ہے, ان اللہ مع الصابرین,
सब्र करने वालों का अजर नहीं दूंगा जन्नत में, सब्र करने वालों का जो अजर है वो मेरा दीदार इलाही हो। वाह हम इनको उधर से भी सिखाते हैं, यहूदियों को सिखाता हूँ तौरात से, शायद कोई बात बन जाए। ईसाइयों को बाइबल से सिखाता हूँ। तो वो कहता है अगर तू तन्हा हो ही गया है और मैंने तुझे बुलाया है तो फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, मुझे कभी याद तो कर, मैं तो तुझे याद करता ही रहता हूँ। वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्र करोगे तो तुम्हें दुनिया भी दूंगा आखिरत भी दूंगा। शुक्र करोगे, ये शुक्र करने वालों का इनाम है, क्योंकि इब्लीस ने कहा था ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को ना शुक्र गुजार पाए। तो शुक्र का तो ये इनाम है। फिर आगे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनहु बिस्सब्रि वस्सलाह, जो सब्र, जो अकेलेपन से, जो मुझे याद करते करते अंधेरों में चले गए, उनके लिए बिजली बन के मैं चमकूंगा। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, उसका जो मैं अजर नहीं दूंगा, जज़ा नहीं दूंगा, दुनिया नहीं दूंगा, आखिरत नहीं दूंगा, जन्नत नहीं दूंगा, उसकी जज़ा मेरा दीदार इलाही हो। खुदा की जात ये कहती है। वाह तो इनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं रहा, तो जी खुदा हुजूर। की, खुदा का नामा आया है कि मैंने तुझे बुलाया है, वाह जरा आ जा, अकेला हो जा, ताकि जो वक्त ज़ाया कर बैठा है इन दुनिया में, जो कुछ रह गया है, जरा इधर भी आ, ताकि अंधेरे से रोशनी में गुरु। ये है, ये तो आप में ऐसे ही लड़ते रहते हैं मजहब वाले, वरना इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन वहां पे लिखा भी ये हुआ है कि मसीह ज़माना आएगा तो बात समझ में रहेगी। वाह तो खुदा की इन पे इनायत हो। और तन्हाई आमीन। जिसको मिल गई, तन्हाई जिसको मिल गई, समझ लो खुदा का प्यार नजदीक आ गया है। वाह वाह वाह। तो पूछ लें इनसे, समझ लग गई बात? जी जी ब्रदर मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी तस्वीर, अपनी मुकम्मल जो आपकी तफसीलात हैं आज हजूर को मैं रात को भेज दूंगा आपके लिए, दुआ के लिए। और क्या आप हजूर के साथ आज रात अहद वफा करना चाहेंगे? जी 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 हुजूर। अच्छा, एक अहद वफा तो ये है, शुरू कर देते हैं, अभी कर दे। जी हुजूर। अच्छा हाँ जी, कि आपने ये माना कि अगर मैं ये कहूं कि खुदा एक है तो फिर मैं अपनी हस्ती को मिटाऊंगा। एक तो ये अहद वफा, और इसके बाद अहद वफा है कि मैं खुदा के दिल पे ईमान लाया कि जहां से खुदा का जमाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आमीन कह दिया। आमीन कह देंगे आप मोहम्मद अली भाई, आमीन। आमीन। एक अहद वफा हो गया। दूसरा अहद वफा ये है कि जो तालीमात राज़े इलाही खुदा ने भेजे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते आप खुदा के हो जाएंगे। उसका दुआ करना कि वो जो तालीमात अब आई है वो आपके दिल पे असर कर जाए। आमीन कहते हैं। आमीन। आमीन। तीसरा अहद ये है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में हैं कि जहाँ पे बड़ी मुसीबत भी है, लेकिन जहाँ तक बस चला आप खुशखबरी सुना देंगे उनको, जहाँ तक बस चला कि खुदा का ज़माना शुरू होता है, मसीह ज़माना खुदा का दिल आया है, जिसकी नबूवत सब किताबों में है कि वो आएगा, तो खुदा का ज़माना शुरू हो जाएगा, नया आसमान नई ज़मीन। ये खुशखबरी पहुँचाएंगे, इस पे आमीन कह देंगे। आमीन हुजूर। आमीन। और चौथा अहद मैं दे देता हूँ आपको, अगर इन अहदों पर चले आप वफा के साथ,
आखिरी सांसों तक। तो जब आप पे मौत की नज़ा का आलम तारी होगा तो या तो खुदा का नूर आएगा या मैं आऊंगा लेने के लिए आपको। वाह वाह। वहां फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्तों का दौर खत्म हो गया। इस पे आमीन कह दें। आमीन हुजूर। हाँ जी, आमीन। आप ज़ैदीनी बन गए। ज़ैदीनी से अगर कोई पूछे भी ये कोई नया मजहब है, उनको कहना है ये नया मजहब तो गए, अब मजहब नहीं। ये ज़ैदीनी से मुराद ये है कि जो खुदा के मददगार होंगे कि ज़मीन खुदा के मोहब्बत करने वालों के नाम हो जाएगी, उनका जिंदा ताल्लुक होगा। इसे ज़ैदीनी कहा जाता है जी। वाह। और मैं दुआ कर देता हूँ कि आपको खुदा का दीदार हो जाए आमीन। ताकि ना रहे बांस फिर ना बजे आमीन। बांसुरी। हाँ मुबारक ये जी, दुआ है। मुबारक। और मुझे इनका असल नाम बता दीजिएगा। जी जी, मैं मैं आपको थोड़ी तफसीलात भेज देता हूँ। मैं जहाँ पे वो खुदा की ज़ात आती है जंगल में, जहाँ पे अहले दिल खुदा को मिल लेते हैं पहली मुलाकात में, वहाँ पहुँच वाह। के इनका मैं दुआ और नाम बताऊंगा कि कोई सैयद रूह फिर खुदा की मोहब्बत के लिए आएगी। तो ये मैं वहाँ पहुँच कर इनके लिए दुआ कर दूंगा। तो वाह। सब इनको मुबारकबाद दे दें। जी मोहम्मद अली भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज मुबारक। जी सभी मुबारक हो, मेंबरान जी मुबारक दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। मुबारक हो जी। और क्योंकि ये सैयद हाफिज साहब की तरफ से मुबारक हो जी सैयद साहब। तो इनको मोहम्मद अली ज्यादा साहब बहुत मुबारक हो। हाँ जी, इनको ज्यादा मुबारक। मुबारक दें। ये अब कोई भी रिश्ता है इनका, लेकिन ये इनके रूहानी फर्जंद हुए वाह वाह जो वाह। ले आए उस वहां पर जहां फिर खुदा की जात रह जाती, तो वो रूहानी बाप होता है। तो ये साबित साहब इनके रूहानी बाप हुए और जिनको जी लेके आए बेशक ये रूहानी फर्जंद हुए इनके। बेशक। तो बाकी मैं दुआ करूंगा इनके लिए रात को 2 बजे। और खुदा का जब वहां पे नूर आता है, खुदा की जात टहलती है, तो वहां पर पहुंच कर मैं इनका बता दूंगा, क्योंकि बशर तो भूल जाता है, खुदा नहीं भूलता। वाह वाह, बेशक। अच्छा जी, मुबारक हो आपको। जी और हुजूर। मुबारक हुजूर। मोहम्मद अली भाई, सबसे पहले तो आप अपनी तस्वीर, अपना वो मुकम्मल नाम मुझे भेज दीजिएगा पर्सनल पे, ताकि हुजूर को मैं बराह जी रास्त जी भेज दूं। हुजूर। बाकी जो कहे थे, जी पहला जुमला आपके मुंह से जब निकला था, जी तो आपके सामने एक सब्ज रंग का गोल दायरा का नूर आके बैठ गया था, वाह और मेरी स्क्रीन पे, मेरी साइड पे नीले रंग का इतना सा नूर आके ऐसे चटका है पूरी स्क्रीन पे। वाह वाह। तो ये 2 चीजें मैंने देखी जी इस हाँ मुबारक के मौके पे। ये खुदा तो की इनायत है जी। हाँ जी, इन पे भी खुदा की इनायत है कि जैसे मैंने अर्ज की कि तन्हाई पहला कदम है उल्फत की जिंदगी में खुदा की। तो खुदा ने मुझे एक दफा पास बिठा के कहा था, जो जो मेरी उल्फत और मेरी तलाश में है, मैं उनको तेरे पास ले आऊंगा, वाह और जो जो पहले थे उनको भी ले आऊंगा आखिरत में। वाह। तो इसे कहते हैं सैयद रूह है, जो भंवरों में फंस गई लेकिन थी खुदा की तलाश में। तो खुदा ने इनको कबूल किया। अगर आपने हरा नूर देखा और आसमानी नूर, बस इनसे अर्ज ये है कि पूरी जिंदगी वफा के साथ, वफा जो है ये खुदा को मोहब्बत के मुकामात पे ले आती और आखिरी सांसों तक चलेंगे। और इनको बता दें कि हम चंद, क्योंकि कई दफा जी अहमदी आते हो कहते हैं कहीं फंस गए, उधर 10 लेते थे, कहीं 15 ना मांग ले, ठीक है। तो उनको तसल्ली हो जाती है कि हम चंदा वगैरह जी नहीं, हुजूर। क्योंकि जो इंसान अपनी मोहब्बत में देता है वो इनाम है, ठीक। तो जी यहाँ भी नहीं लेता मैं यूरोप में,
جو اپنے دل کی خدا کی محبت میں دے تو اس کو پھر ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن باقی کوئی لازم المظلوم نہیں ہے کہ بھئی تم نے یہ دینی ہے ہمیں چیز. جی چلو ٹھیک. تو یہ جی آپ نے حضور جو میرے دائیں طرف خدا کا نور بیٹھا بے شک بے گولے شک. کی صورت، نور کے گولے کی صورت. واہ. اگلا جی حضور شکریہ جی. ہمارے پاس اس وقت 6 منٹ باقی ہیں جی اس سیشن کے. اگر کوئی ممبر کوئی بات کرنا چاہیں سعودی عرب سے، جو ہمارے ممبران اس وقت میٹنگ میں شامل ہیں، کہ پوچھنا چاہیں کہ کوئی بات بتانا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر لیں. اچھا جی، سید صاحب آپ کو کچھ بتانا چاہیں کمیشن کے حوالے سے؟ جی جی اطہر بھائی، نہیں سب ٹھیک ہے، ابھی کوئی ایسی چیز نہیں تو نہیں ہے. تو بس یہی ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے آج، بہت حضور نے ان کو گائیڈ بھی کیا ہے. تو اب یہ کہ خدا ان کو استقامت دے، اور یہ لگے رہے، بہت خدا کا فضل ہوا ہے ان کے اوپر. ہاں آمین آمین. اور یہ جو بات حضور نے آج بتائی ہے کہ جو تنہائی ہے، یہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اگر کوئی سوچے کہ انسان بعض دفعہ تنہائی میں، ہم سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں. جی تو پھر یہ خدا کی راہ میں یہ قربانیاں تو ہیں، لیکن یہ تنہائی جو ہے کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ خدا نے اس کو خود تنہا کیا اپنے لیے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ واہ واہ. کیونکہ دنیائی لوگ جو ہے ہوتا یہ ہے جی وہ تنہا نہیں ہونا چاہتے. جی جی بالکل. یورپ میں بھاگتے ہیں کلبوں کے اندر آگے پیچھے. جو اور دنیائی لوگ ہیں وہ ٹیلی فون کر کے اپنا تنہا ہونا نہیں چاہتے. بتونی ہے، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، تنہائی ان کو برداشت نہیں ہے. اور یہ جان لیں کہ خدا کی ذات کسی چیز کی تخلیق سے پہلے اور محبت کی تخلیق سے پہلے، محبت کی پیدائش سے بھی پہلے تنہا تھی. بے شک بے شک. تو یہ تنہائی جو ہے یہ پہلا قدم ہے. بڑے پیار سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم. اس تنہائی کو یوں سمجھ لے یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے مجھے 12 سال جنگل میں کیوں بٹھایا؟ کہیں نیو یارک میں بٹھاتا کہ مزے مار. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ یہاں ہو کے بھی گئے ہیں حضور. ہاں میں تو راؤنڈ 1984 کتنی دیر آپ امریکہ رہ کے بھی گئے جی ہیں. جی. لیکن کہا جنگل میں وہاں لے کے گیا، نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے. تنہا کر دیا. اس تنہائی کے اندر جو میں نے انعامات پائے، اگر خدا نے چاہا تو اگلے تھرسڈے کو اس میں میں روشنی ڈالوں گا کہ تنہائی میں کیا کیا ملتا ہے پھر خدا کی جی محبت. جی حضور، میری گزارش حضور یہ ہے کہ اگلے تھرسڈے کو جب آپ اس کا ذکر کریں تو وہ بھی تھوڑا بتائیں. جب میں آپ کے ساتھ گیا تھا جنگل میں تو وہ واقعہ آپ نے بتایا تھا کہ جو لوسیفر تھا، شیطان جو تھا، وہ کیا کیا ڈرامے کرتا رہا وہاں پہ. کوشش اس کی تھی کہ کسی طرح یہ بندہ پیچھے ہٹ جائے بس. تو وہ بھی ذکر کیجئے گا. جی کر دیں گے جی. لیکن اب تو اس کے ڈرامے ختم ہو گئے بیچارے. جی جی جی. اب تو وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچتا ہوں رات کو تو جیسے کوئی بندہ دعا کرتا ہے خدا سے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ جب خدا کا دل آئے تو اے میرے خالق مجھے ذرا اس کا ہاتھ پکڑنے دے تاکہ مجھے جب میں صبح کا ستارہ تھا میں ان یادوں میں چلا جاؤں. واہ واہ واہ. مجھے کہتا ہے ذرا مجھے ذرا ہاتھ تب پکڑا. تو میں نے پوچھا بھی میرے ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا جب انسانی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، نہ جنات، اور میں خدا کی صبح کا ستارہ تھا، اس کی آنکھ کا ستارہ. واہ واہ. ہاں جی. تو سب کچھ بتائیں گے کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. سجدہ ایک ہی ہے. اس سجدے میں کوئی کہاں سے کہاں گزر جاتا ہے، اور دنیا صرف یہ دنیائی لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سجدہ کر رہا ہے. تو اسی سجدے میں مقامات ہیں
इसी सजदे में हाल है, इसी सजदे में ना जाने क्या कुछ नहीं है। तो अगली दफा इसी चीज को बयान करेंगे। जी बहुत जी, शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आप सब मेंबरान का भी। हुजूर हमारे पास 1 मिनट है, अगर कोई मेंबर सवाल करना चाहें तो, वरना हमारे पास अभी 1 मिनट है जी। तो मोहम्मद अली भाई, आप याद से मुझे अपना तस्वीर और अपना नाम डिटेल हर चीज भेज दीजिएगा ताकि मैं हुजूर को, और हुजूर ये जो हमारे मेंबर है मोहम्मद अली भाई, इनको इनके वालिद साहब ने कहा था कि अपनी फैमिली बच्चों से प्यार किया करो, ये बड़े मोहब्बत में ढले हुए इंसान है। तो अच्छा, इनका दिल उस दिन से इस तरह घुमा हुआ है खुदा की तरफ, वो कह रहे थे अब तो असल मोहब्बत, असल उल्फत तो मैंने खुदा से ही करनी। वाह वाह, तो इनको संडे वहां को से बुलाएं। फकीर साहब ने कहा कि ये बंदा खुदा की तरफ जा रहा है, तो मैं कहा वाह था जी उसको। वाह। बहुत साबित साहब की निगाह भी मार्फत की निगाह है, हाँ, वक्त गुजारा है जी उन्होंने भी। बेशक यानी कि इन्हीं दुनियाई भंवरों में फंस गए, दिल तो उनका खुदा की तरफ है, बेशक चाहे कहीं से कोई सफर हुआ हो, लेकिन चाहत तो खुदा की थी उनकी। बेशक बेशक। तो संडे को इनको भी ले आए ताकि फिर तफसील से, और हाँ जी संडे बिल्कुल को भी, बिल्कुल तो संडे को भी बिल्कुल। सुनाऊंगा तफसील।